الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، اپنی وحدانیت کے کمال میں وہ تنہا ہیں، اپنی بادشاہت کی بڑائی میں بلند و بالا اور اپنے حسن و جمال میں عظمتوں و رفعتوں والا ہے۔ درود اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب سرکار دو عالم دستگیر بے کساں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے بعد تمام ہی ناظرین، حاضرین اور سامعین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں جمع ہیں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد، عید میلاد النبی، ولادت سعادت کی خوشی منانے کے لیے، اس کے متعلق تذکرہ، اس کا ذکر خیر کرنے کے لیے، اور یقیناً یہ ذکر عظیم بڑا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن عظیم میں کئی مقامات پر اپنے محبوب علیہ السلام کی ثنا و توصیف بڑے پیارے انداز میں بیان فرمائی، اور یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی مدحت سرائی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کی ہے، تو پھر یقیناً ایک امتی کے لیے یہ ممکن نہیں، کسی مخلوق میں سے کسی فرد کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کہ وہ اس ثنا و توصیف کا حق ادا کر سکے کہ بقول سیدی اعلیٰ حضرت کے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ ہم حضور کی توصیف کا، ثنا کا حق ادا کر سکیں، لیکن اپنے اپنے تعین، اپنی اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق حضور کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ میں اپنے نصیبوں کو بلند کرنے کے لیے، اپنے زبانوں کو چمکانے کے لیے اور اپنے مقدر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم اس ذکر خیر میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں ہم نے بعض میں سے بعض کو فضیلت دی۔ یعنی یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جتنے بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے تشریف لائے تو وہ تمام کے تمام یقیناً وصف نبوت میں نبی ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، کیونکہ سب نبی ہیں، لیکن نبوت میں ہی جب نبی ہیں وہ، تو ان میں انفرادی طور پر ایک کا درجہ دوسرے سے کہیں زیادہ بلند درجہ ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، اور منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو کئی درجوں فضیلت عطا فرمائی۔ تو جن سے کلام فرمایا، ان سے مراد مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام ہیں، اور جن کو کئی درجے بلندی عطا فرمائی، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں جب انسان کو تخلیق پیدا فرمانا تھا، اس کا ارادہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلا انسان جو تخلیق فرمایا وہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اچھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو یقیناً ہر نبی اپنی امت میں اپنی جو خلقت ہوتی ہے اس میں سب سے افضل ہوتے ہیں ہر اعتبار سے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ ایسی ہے کہ آپ تمام انبیاء و رسول ان تمام میں بھی سب سے افضل ترین بھیجے گئے، لہذا آپ صرف مخلوق میں امتیوں سے نہیں، ایک عام فرد سے نہیں، صرف اولیاء سے، صحابہ سے نہیں، بلکہ تمام نبی و رسول سے بھی کئی زیادہ سب سے افضل ترین آپ کو مقام عطا فرمایا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی یقیناً آخر میں مبعوث فرمایا گیا، آپ کی شان مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، یقیناً یہ آپ کا تخلیق فرمانا بہت بڑی عظمت کہ فطرت سے ہٹ کر ایک مرد و عورت کے ملاپ کے بعد جو انسان تخلیق ہوتا ہے، تو اس فطرت سے، اس نارمل ویز سے بالکل ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر ماں باپ کے تخلیق فرمایا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب پیدا فرمایا تو آپ دنیا کے پہلے انسان تھے. پھر آپ کے بعد دوسری تخلیق جو بڑی عظمت والی ہوئی وہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق ہوئی کہ آپ جب سو رہے تھے تو آپ کی پسلی سے انہیں تخلیق فرمایا گیا، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے برابر میں ایک شخصیت کو بیٹھا دیکھا تو پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں عورت ہوں. پوچھا کہ بھئی کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی ہوں. علیحدہ سے اگرچہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ عورت کی تخلیق ہی جو ہے وہ تسکین کے لیے ہوئی ہے، تو وہ یقیناً ایک علیحدہ سے موضوع ہے. یہ دو خلقت بڑی کمال کی ہوتی ہیں. اس کے بعد جی نبوت کا سلسلہ چلتا گیا، ان دونوں سے بڑھتا گیا اور انسانیت کا سلسلہ بڑھتا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی ایک جان سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دونوں سے دنیا میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. اور آج تخلیق انسانی آپ سب کے اور ہم سب کے سامنے ہے. پھر جب سلسلہ نبوت بھی چلتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بھی یقیناً آپ کی جو پیدائش ہے وہ بڑی قابل ذکر ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ جی بنی اسرائیل سے ایک آگ نکل کر آتی اور ہمیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس کے جب نجومیوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، تمہاری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تو اس نے پھر حکم جاری کیا کہ بھئی کوئی بھی بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے، لہٰذا تمام پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جاتا. بڑی سفاکی کی بات ہے، چھوٹا بچہ، انسان کو جانور کے بچوں پر بھی رحم آتا ہے. اور ان کے ظلم کا سفاکیت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے انسانوں کے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جی اسی دوران ان کے جو بوڑھے لوگ تھے وہ جلدی مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو چونکہ بنی اسرائیلی قوم کو فرعونیوں نے اور اس کے لوگوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اپنا خدمت گزار بنا کے رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اگر یہ مرتے بھی گئے اور بچے پیدا بھی نہیں ہونے دے رہے ہم، یعنی کہ پیدا ہونے کے بعد زندہ نہیں رہنے دیتے، تو پھر لوگوں نے آگے شکایت کی ہمارا غلام کون بنے گا، ہمارے کام کاج ہماری خدمت گزاریاں کون کرے گا. تو جب یہ معاملہ دیکھا تو فرعون نے پھر حکم جاری کیا کہ ٹھیک ہے 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے اور 1 سال بچوں کو مار دیا جائے. حالانکہ بالکل اللاجیکل بات ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کام جاری کیا. جس سال پیدا مطلب بندوں نے زندہ رہنا تھا تو اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے. اور جس سال مارنے کا وقت تھا تو اس سال حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو سمندر میں کسی برتن میں کسی بکسے میں جاری کر دیتی ہیں، وہ جاتا رہتا ہے، پھر وہاں سے آپ نکل کر آتے ہیں، حتیٰ کہ جس شخص کے خاتمے کا آپ سبب بننے والے تھے تو اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شخص کے گھر میں پرورش دلواتا ہے اور وہ وہیں پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ ہے، اس کی کامل قدرت ہے. پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے جی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئیے تو سبحان اللہ، آپ کو کلمت اللہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ کن سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا مظہر ہیں اور آپ پیدا ہوئے تشریف لائے. اور وہ طریقہ کار فطرت انسانی کا کہ جو انسان کی پیدائش کا ہے اس سے بالکل ہٹ کر پیدا ہوتے ہیں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی پیدائش کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے. اور پھر اس کا پورا واقعہ بھی قرآن عظیم میں مذکور ہے. آپ نے بچپنے میں ہی لوگوں سے کلام کیا اور گفتگو فرمائی. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روشن نشانیاں ہیں آپ کے سامنے. تو یہ تمام معاملات دیکھیں، یہ بڑی بڑی نشانیاں عظمت کی آتی ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہوتی ہے وہ ایک اعلیٰ ترین درجہ رکھتی ہے یقیناً، کیونکہ آپ علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور آپ علیہ السلام کا تشریف لانا، وہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. تو نبی کریم علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے جب وہ ہوتی ہے تو بڑے کمال آپ کی ولادت ہوتی ہے اور دیگر سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے معاملات چلتے چلے گئے. ولادت ہوتی ہے
پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم مبارک کے اعتبار سے آپ سب سے افضل، یعنی پوری کائنات کو جو علم عطا کیا گیا وہ تمام کا تمام علم نبی کریم علیہ السلام کے علم مبارک کے سامنے ایک ذرہ ہے کہ آپ کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ ان کو تمام اسماء کا علم سکھایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الہیہ جتنے بھی ہیں، اس کی صفات، اس کی جتنی بھی صفات الہیہ ہیں، ان کا علم عطا فرمایا گیا، اور آپ کا علم ایسا کمال کا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات ہی پاکیزہ ہے کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں الا ما علمتنا، مگر وہ کہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے عجز کا اظہار بھی کیا، اور اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کے برتری کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا علم مبارک کے ذریعے۔ تو یقیناً علم کی افضلیت بھی اس سے بہت اعلیٰ ترین پتہ چلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آئیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی۔ پہلے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون سے نجات دلائی تو پھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے، تو پھر آپ کو طور سینہ پر 30 دن کے لیے بلوایا، اور جب آپ اکیلے وہاں پر تشریف لے گئے، پیچھے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تمام لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چھوڑ کر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن کے بعد 10 دن مزید اضافہ کروائے اور 40 دن آپ کو وہاں پر رکوایا، اور آپ کو توریت شریف پوری کی پوری یکبارگی میں عطا فرمائی، ایک ساتھ عطا فرمائی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لاتے ہیں تو جو بنی اسرائیلی تھے انہوں نے اپنے آپ کو 30 دن تک تو روکے رکھا، لیکن اس کے اگلے 10 دن جیسے ہی شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، اور 12,000 افراد تقریباً جو ہے وہ انہوں نے اس گناہ کے اندر اپنے آپ کو شامل کیا۔ پھر اس کے بعد ایک پورا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ کہ ان کی توبہ ہوتی ہے جب آپ پلٹتے ہیں، اور سارے معاملات ہیں اس کے علیحدہ سے واقعات ہیں پورے۔ تو علم مبارک دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا کمال کا علم آپ کو عطا فرمایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل شریف عطا فرمائی، اور آپ کے علم کا یہ حال تھا کہ جو آپ کے معجزات ذکر کیے گئے اس میں سے مردوں کو زندہ کر دینا، آپ کو مسیح کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے چھو کر ٹچ کر کے لوگوں کو شفا یاب فرما دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صرف ایک معجزہ نہیں، آپ فرماتے کئی معجزات ہیں آپ کے، اس میں ایک معجزہ جو کہ قرآن عظیم میں کوٹ کیا گیا کہ انی اخلق لکم من الطیر کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ بے شک میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں۔ یہاں قابل غور نقطہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اخلق لکم، بے شک میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کام کا ہونا، کسی کی مدد کرنا یا دیگر کسی کام کو سر انجام دینے میں یقیناً حقیقی خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن اگر اس کی عطا سے کوئی کام شخص کرے تو پھر مجازی طور پہ اس کام کی نسبت اس کی جانب کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں بلکہ عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں جی کہ انی اخلق لکم، بے شک میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندوں کی مثل، فانفخ فیہ، اور میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کمال شان مبارکہ بیان کی گئی۔ جو بچے کھانا کھا کر آتے انہیں خبر دے دیا کرتے تھے کہ جی تم نے گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، کیا پیچھے جمع کر کے رکھا ہے، سارے معاملات۔ مادر زاد اندھوں کو، کوڑ کے مریضوں کو آپ شفا یاب فرما دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، جن میں سے کئی معجزات واضح طور پر آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کا علم مبارک یقیناً بڑا کمال کا تھا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی بات آتی ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سبحان اللہ، فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، جس کے اندر ہر شے کا واضح بیان موجود ہے۔ قرآن میں کیا موجود ہے؟
قرآن میں کیا موجود ہے؟ تو فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر موجود ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو. اور قرآن عظیم میں لوح محفوظ کا بھی ذکر ہے. لوح محفوظ پہ سب کچھ تحریر ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے. اور مکمل قرآن کے اندر پورے لوح محفوظ کا بھی علم شامل ہے. اور مکمل قرآن کا علم یا تو اللہ کے پاس دینے والے کے پاس ہے، یا پھر جس کو دیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. تو آپ کے علم مبارک کی کیا شان ہے کہ آپ کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ پوری کائنات کے علم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ آپ کے تمام سمندروں کے سامنے کوئی ایک ذرہ. تو لہذا یہ نبی کریم علیہ السلام کے علم مبارک کی شان مبارکہ اور بھی کیا کچھ اس میں بیان کیا گیا. یقیناً آج کوئی بھی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن میں موجود نہیں ہے کوئی چیز. ہاں ہمیں نہ ملے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف بھیجا تو پوچھا کہ اگر کوئی معاملہ درپیش آیا تو فیصلہ کہاں سے کرو گے؟ آپ فرماتے ہیں قرآن سے، کتاب اللہ سے. حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں تمہیں نہ ملے، یہ نہیں فرمایا کہ اس میں اگر نہ ہو، بلکہ تمہیں نہ ملے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں تو ہے، لیکن اگر تم نہ ڈھونڈ پاؤ تو فرمایا کہ حضور کی حدیث سے کروں گا. فرمایا اس میں بھی تمہیں اگر نہ ملے تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ان دونوں کے مطابق قیاس کروں گا، جو کہ قیاس کی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل بھی ہے. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارکہ کے بارے میں کوئی بھی بندہ یہ شک نہیں کر سکتا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن عظیم کا مکمل یقیناً علم عطا فرمایا گیا، ورنہ تو ایک بیجا کلام کا اپنے مخاطب سے کلام کرنا پایا جائے گا، جو کہ حکیم کی حکمت کے خلاف ہے. کہ اگر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کلام کو نہ سمجھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا کس کام کا رہے گا؟ تو لہذا یہ حکیم کی حکمت کے خلاف ہے. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے الف، حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا. میں لام، فرمایا میں سمجھ گیا. فرمایا میم، فرمایا میں سمجھ گیا. بولا یا رسول اللہ یہ تو میں بھی نہیں سمجھا. حضور نے فرمایا میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. تو یقیناً کہ جو راز قرآن عظیم کے کسی کو معلوم نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمائے. اگر ہم بات کریں حسن مبارکہ کی، حسن کی بات کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جمیل و یحب الجمال. سبحان اللہ، وہ جمیل ہے، وہ حسین ہے اور وہ حسن کو پسند فرماتا ہے. تو میرا رب تبارک و تعالیٰ خود حسین ہے، وہ حسن کو پیدا فرماتا ہے. جب اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو پھر کیسا حسین بنایا. اور یہ دیکھیں فقط حضور کی کیا شان ہوگی، کیوں نہ ہو کہ جب انسانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 4 قسمیں ارشاد فرما کے رب نے فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، اس طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم. 4 قسمیں ارشاد فرما کے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت میں پیدا کیا. کیوں؟ کیونکہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. تو پھر حضور کریم علیہ السلام کے حسن کے بارے میں دیکھیں. سبحان اللہ، نبیوں میں سب سے زیادہ حسن کسے عطا کیا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں، محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنے والا حسن حضور کے حسن کی ایک تابش تھا، اور پوری کائنات کو جو حسن دیا گیا وہ تمام کا تمام اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حسن کا حصہ آپ کو عطا کیا گیا. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یقیناً آپ سے محبت انتہائی ضروری ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فگن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارکہ میں آپ کے منہ مبارک شریف کی گفتگو کی جائے، سبحان اللہ اللہ، وہ آپ کی زلف مبارکہ کے جس کے لیے رب ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس رخ انور کی قسم، اس رخ روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، ان زلفوں کی قسم کہ جب وہ محبوب کے رخ روشن پہ بکھرتی ہیں. سبحان اللہ.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک شریف کے بارے میں صحابہ کرام نے مختلف روایات بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو موئے مبارک بال مبارک تھے وہ نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنگریالے تھے، بلکہ سے ہلکے خم لیے ہوئے ہلکی سی پیچیدگی والے تھے. سبحان اللہ، جو حضور پہ ایسے کمال کے لگا کرتے تھے. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف مبارکہ آپ کے یا تو آدھے کانوں تک آتی، یا آپ کے پورے کانوں تک آتی، یا آپ کی شانوں کو چوما کرتی تھی. اس کے درمیان تطبیق فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بال مبارک بنوائے ہوئے ہوتے تو پھر وہ کم ہوتے، اور پھر جب بنوانے کی ضرورت پیش آنی ہوتی یا حضور نے بڑھائے ہوئے ہوتے، انہیں چھوڑا ہوا ہوتا، تو پھر وہ شان مبارکہ کو چوما کرتے تھے. محمد بن سیرین تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ حضور کریم علیہ السلام کے موئے مبارک شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل انس آپ کے گھر والوں سے ہمیں ملے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال مبارک کا بھی ہونا میرے نزدیک دنیا کی تمام نعمتوں سے محبوب ترین ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف میں، فرماتے ہیں کہ حجام آپ کے بال مبارک بنا رہا تھا اور صحابہ اکرام ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہوئے تھے. صحابہ کی کوشش تھی کہ حضور کی کوئی بھی زلف مبارکہ کا ایک بال بھی نیچے تشریف لائے تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں میں گرے. اب دیکھیے بڑی کمال کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کا حکم نہیں دیا. آج ہمارے یہاں لوگ ہر معاملے میں ہر جزئی کا ریفرنس مانگتے ہیں، جبکہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ جزئیات کے حوالے نہیں ملا کرتے، در حقیقت اصول بنائے جاتے ہیں، ان اصولوں کے تحت کئی جزئیات نکلتی ہیں. تو کلی ذکر کی جاتی ہے، نہ کہ اس کی جزئی ذکر کی جاتی ہے. ہر جگہ پہ کچھ ذکر کر دی جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن ہر معاملے میں ہر جزئی ذکر کی جائے تو ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ نے یقیناً فرما دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کی عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے. اس کے طریقہ کار نہیں ذکر کیے گئے، لیکن صحابہ کا انداز ہے کہ جب زلف مبارکہ سر سے جدا ہوتی ہیں تو اپنے ہاتھوں کو نیچے پھیلا لیتے ہیں. جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں تو صحابہ اس پانی کو لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے ہیں، اس پانی کو پی لیا کرتے ہیں. تو یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہر اس انداز سے کیا جائے گا کہ جو ادب کا انداز ہوگا، جو شائستگی کا انداز ہوگا، جو عرف کے مطابق ادب کہلاتا ہوگا. ہر معاملے کی جزئی ملنا یقیناً یہ لازم اور ضروری نہیں ہوتی. اسی طرح حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیوی میری زوجہ مجھے ایک پانی کا پیالہ دیا انہوں نے، اور کہا کہ اس کے اندر حضرت ام سلمہ کے پاس جائیے. کہتے ان کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو بھی نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ پانی کا پیالہ دیتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے آپ حضور کے منہ مبارک شریف نکال کر اسے پانی میں غسل دیا کرتی، اور پھر اس کے بعد وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا، وہ شفا یاب ہو جاتے. گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب جانتے ہیں، کیسے کمال کے سپاہ سالار تھے. آپ فرماتے ہیں میں آج تک کوئی مارکا نہیں ہارا کیونکہ میرے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ کے کچھ بال تھے جو میں نے اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی کے رکھے ہوئے تھے، اور میں اسے پہن کر حضور کی اس موئے مبارک شریف کی برکت مانگ کر جب میں لڑا کرتا تھا تو میں آج تک کبھی بھی ہارا نہیں. فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. سبحان اللہ والضحی واللیل اذا سجا. اے محبوب آپ کے رخ انور کی قسم، آپ کی ان زلفوں کی قسم جو آپ کے چہرے پر بکھرتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحی تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. ارے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا کہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور کے بال مبارک کے بارے میں بھی فرمایا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ زیادہ لمبا نہیں تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ وہ درمیانہ تھا لیکن لمبائی کی طرف مائل تھا.
آپ کا رنگ، آپ کا کلر وہ سفید ایسا جو سرخی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو وقت وصال فرماتے ہیں 20 بال بھی ایسے سفید نہ تھے جو کہ آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے زلفوں مبارک میں گنے جا سکتے تھے. حضور کریم علیہ السلام کا سینہ مبارکہ کشادہ تھا، چوڑا تھا، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت ثبت تھی. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلا کرتے تو آگے کی طرف ذرا سے اس طرح قدم اٹھایا کرتے گویا کہ ایسا محسوس ہوتا کہ حضور اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں اور آپ کے پاؤں مبارک پر گوشت تھے، جن کے اندر گوشت تھا جو ایک مرد کے لیے بڑی شان سمجھا جاتا ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے لے کے ناف تک ایک باریک باروں کی لکیر تھی، اس کے علاوہ آپ کے جسم مبارک پر بال نہ تھے. حضور کے چہرہ مبارک کا بالکل گول نہ تھا بلکہ ہلکی سی گولائی تھی اس پر. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ارے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارکہ سیاہ اور سرمگی تھیں، پلکیں گھنی تھیں اور لمبی تھیں. نبی کریم علیہ السلام کسی کو دیکھا کرتے تو ہر ایک کی طرف بلا وجہ چہرہ نہ پھیرا کرتے بلکہ ایسے سائڈ سے نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. لیکن جب کسی پہ توجہ فرمانا مقصود ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام مکمل گھوم کر اس کو پوری توجہ عطا فرمایا کرتے. گویا حضور جس سے خطاب فرماتے، جس سے کلام کرتے، اسے ایسا لگتا کہ شاید حضور دنیا میں سب سے زیادہ ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا آپ کی نظر کرم کے بارے میں. حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری خوب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، انسان کی قسمت میں تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، لاکھ پیچ. جیسے وہ لڑتے نا پتنگ اڑاتے ہوئے پیچ لڑ جاتے ہیں، کہتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، اتنے بل کھا کر ہزاروں گچھے بن جائیں. کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 گج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارکہ کا یہ عالم ہے. نبی کریم علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں 3 سلائی عصمت سرما کی لگایا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ سرموں میں سب سے بہترین ہے، آنکھ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام حیا والے تھے اور بہت زیادہ حیا فرماتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی کواری پردہ نشین لڑکیوں سے بھی زیادہ نبی کریم علیہ السلام حیادار تھے اور حیا فرمایا کرتے تھے. اور یقیناً کیوں نہ ہو کہ حیا کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. آج ہمارا معاملہ عجیب سا ہے کہ ہم یقیناً اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. آہستہ آہستہ بالکل سلو ہمارے اندر سے حیا کو نکالا جا رہا ہے. جس طرح ہم جو الفاظ پہلے سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے آج وہ ہم گفتگو میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں. وہ معاملات جو کبھی ہم دیکھنا بھی جھلک بھی پسند نہیں کرتے تھے آج وہ گھر والے بیٹھ کر ایک ساتھ میڈیا پر سوشل میڈیا پر ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے صحابہ سے عرض کی بعد میں کہ میں صرف قبلے کی طرف نہیں بلکہ میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، مجھ پر تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں ہے. حتیٰ کہ بزرگان دین نے اور محدثین اکرام نے فرمایا کہ خشوع یہ انسان کی دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھ پر تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں ہے. تو اللہ نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ظاہری اعمال تو ظاہری اعمال بلکہ ہمارے دلوں کے خیالات پہ بھی اپنے کرم سے مطلع فرمایا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا صدقہ، آپ کی حیا کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. ہمیں بھی با وفا با حیا سچا مسلمان بنائے، عاشق رسول بنائے. دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی علی نبینا